بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تو یہ مسلمان کی عزت، اس کا احترام، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ مسلمان تو اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک مسلمان جو صرف جس کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مسلمان بھی زمین پر اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ صرف اللہ کہہ رہا ہے، جب تک یہ باقی ہے ساری کائنات کا نظام چلے گا، ساری دنیا کے کافر بھی کھائیں گے، مسلمان پرندے بھی کھائیں گے، چرند بھی کھائیں گے، حیوان بھی کھائیں گے، اور سارے درخت بھی اگتے رہیں گے، اور سارا نظام کائنات دنیا کا چلے گا ایک مسلمان کی وجہ سے۔ آج مسلمان کو اپنی قیمت کا، اپنی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ آج مسلمان بھی کافروں کے پیچھے چل کر یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پلوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ حالانکہ اس مسلمان کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافر ایک مسلمان کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوا کہ بارات میں دولہا پوچھتا ہے کہ مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو وہ باراتی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیری وجہ سے تو ہم کھا رہے ہیں اور تو پوچھ رہا ہے کہ مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو ایک مسلمان کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ادنا درجے کا مسلمان قرب قیامت میں، ادنا درجے کا مسلمان کہ جو صرف اللہ کہنے والا ہوگا، اس کی برکت سے قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جو مسلمان ایمان اور عمل اور تقوی والا ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ اس لیے مسلمان کی توہین کرنا، مسلمان کو برا بھلا کہنا۔ آپ علیہ السلام جب بیت اللہ آپ جا رہے تھے مکہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ تو بہت حرمت والا ہے، بہت عزت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو بھی آبرو کرنے سے منع کیا گیا، اس کی غیبت سے منع کیا گیا، اس پہ بہتان باندھنے سے منع کیا گیا، اس کی چغلی سے منع کیا گیا۔ تو یہ مسلمان کا مقام سکھایا گیا۔ تو اسی طرح یہاں جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ تو آج تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ مسلمان بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آ گئے تو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس لیے بعض جگہ آتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کو، ماں کو خود گالی دیتا ہے، کہ کیسی دیتا ہے کہ وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دلوانے کا ذریعہ یہ خود بن گیا، اپنے والدین کو گالی دلوانے کا ذریعہ یہ خود بن گیا۔ تو اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں، تو یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو غصے میں بھی گالی نہ دیں، اس لیے کہ گالی دینا فسق ہے، اور گالی دینے والا فاسق ہے، گناہگار ہے یہ گالی دینے والا۔ اس لیے ہمارے ہاں تو عام مذاق میں بھی گالیاں دیتے، بعض لوگوں کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ گالیاں نہ دیں۔ اس لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مسلمان کو گالی دینا ہے۔ اس لیے بعض جگہ تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی حامد اگر بیوی کو گالی دے تو سات آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور بیوی حامد کو دے تو اس پر بھی سات آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر مذاق میں بھی گالی نہ دے۔ اس لیے گالی دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا، فاسقوں کا کام ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، اور ایسے ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان کو گالی نہ دیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کرنا اس سے۔ اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے، مسلمان سے لڑنا، مسلمان کو اس لیے آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر دیا، تو جان بوجھ کے قتل کر دیا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی تفسیر تو مختلف ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے قتل کر دیا اور وہ قتل کرنے کو جائز سمجھ رہا تھا، تو پھر تو اس کی وجہ سے، وہ اس قتل کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے بھی نکل گیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ تو تفسیر باقی اس کی یہ کہ اگر جان بوجھ کے قتل نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کو قتل کرنے کو جائز نہیں سمجھ رہا تھا اور کر دیا جان بوجھ کے، تو دوزخ میں جلے گا، سزا بھگتے گا، اور پھر جب اللہ چاہیں گے اس کو باہر نکالیں گے۔ اس لیے مسلمان کو ادب، اس کا احترام، اس کی عزت
اس کی تعظیم سکھائی گئی ہے۔ بڑا ہے تو بڑوں کی تعظیم، چھوٹا ہے تو چھوٹوں کے پر شفقت۔ جب فرمایا جو ہمارے بڑوں کی قدر نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کی پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کرام کی تعظیم نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑوں کا ادب، بڑا ہے تو بڑے کا ادب کرنا اور چھوٹا ہے تو چھوٹے پہ شفقت کرنا۔ اس لیے یہاں تو عمومی بات یہ چل نکلی کہ ہر آدمی اپنے حقوق کے لیے لڑا ہے کہ میرا حق پورا کیا جائے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے میرا حق ادا کرو، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرا حق ادا کرو، بھائی بھائی سے کہتا ہے میرا حق ادا کرو۔ اور کہیں اور معاملہ ہو تو ہر ایک اپنے حقوق کی جنگ لڑا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، اور دوسروں کے حقوق یا دوسروں کے حقوق کی پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ تو اس لیے دوسروں کا حق ادا کرنا کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے کہا کہ مسلمان کو کسی درجے میں بھی، یعنی گالی کے جو دینا، یہ بھی جو ہے اس درجے میں بھی یا کسی بھی درجے میں بھی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو کوئی ایسی بات نکل جائے گی اس سے دوسرے کا دل دکھے گا، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان سے کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اس کو تکلیف ہو، اور اگر زبان پہ یہ مزاج بنا ہوا ہے گالی دینے کا تو اس سے ہم توبہ کریں انشاءاللہ، آج کے بعد گالی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔